نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مشہور ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان بلکہ دنیا کا ہر انسان جس کے سامنے بھی ربیع الاول کا تذکرہ آئے تو اس کا ذہن فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت والا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت جیسی عظیم ذمہ داری بھی ربیع الاول کے مہینے میں عطا کی گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ میں کافروں کی مشرکوں کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھا، ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو سفر ہجرت جو دنیا کی تاریخ میں عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا، سفر ہجرت کا عظیم واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جو دنیا کی تاریخ کا افسوسناک واقعہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت والا واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے والا واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت فرمانے کا واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت، آپ کی وفات حضرت آیات بھی ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں پیش آنے والے پہلے واقعے کے تقاضے پہ تو عمل کرتا ہے۔ ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی منائیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ جناب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہے، خوشی منانی چاہیے، ہر کوئی خوشی مناتا ہے، البتہ خوشی منانے کا انداز ہر مسلک کا الگ الگ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ربیع الاول کے اندر جوڑا دوسرا واقعہ کہ آپ کو منصب نبوت اس مہینے میں عطا کیا گیا، منصب نبوت کا تقاضا کیا ہے۔ منصب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ لوگ اس کی اتباع کریں۔ تو ربیع الاول کے اندر پیش آنے والا دوسرا واقعہ آپ کو منصب نبوت عطا کیا جانا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کی جائے۔ لیکن ہم اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتے، آپ کی سیرت اور آپ کے اتباع اور آپ کی فرما برداری کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ربیع الاول کے اندر پیش آنے والا تیسرا واقعہ کہ آپ نے سفر ہجرت اس مہینے میں فرمایا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جانثاروں نے دنیا کی ساری آسائشیں اور مکہ کے اندر اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا گلی محلہ، اپنا وطن، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی، گلی محلے کو، وطن کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں، لیکن دین کی اتباع اور دین کی پیروی نہ چھوڑیں۔ لیکن آج ہم اس تقاضے پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ربیع الاول کے اندر پیش آنے والا چوتھا واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات حضرت آیات، اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا جو منصب تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا، آپ کی وفات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اب یہ کام امت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم یہ کام کرنے کے لیے بے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل امتی، آپ سے کامل محبت کرنے والا اور اصل عاشق رسول وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ربیع الاول کے ان چاروں واقعات کے تقاضوں پر عمل کرے۔ وہ ولادت والے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے خوشی بھی منائے، منصب نبوت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، اور ہجرت والے تقاضے پہ عمل کرتے ہوئے دین پر اتباع کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات حضرت آیات والے واقعہ کے
تقاضے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل امتی اور اصل عاشق رسول ہے۔